إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الأطهار وعلى آله سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام کل آپ کی اور ہمارے جس کو انہوں نے نام دیا ہے ٹاپک کا موضوع کا دین شناخت معرفت دین کیونکہ کل ہم نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے ہمارے پورے دین میں سب سے پہلے دین شناخت میں دین کی معرفت حاصل کریں کہ دین ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ بہت سارے نقصان ہیں۔ اگر ہم معرفت سے نہیں کرتے، اگر ہم صحیح سے دین کو نہیں کرتے، سب سے پہلے جو اپنے طلاق کے سامنے گفتگو کی کہ دین شناسی اس لیے کہ ہماری زندگی میں ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے، تبھی جو ہے ہم اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، یہ کہ ہم نے جس کو دین سمجھائے وہ دین ہے یا نہیں، دو بات، ایک وہ کہ اصل کیا ہے اور دوسرے جو ہم تک پہنچا ہے وہ آیا ہے دین ہے یا دین نہیں۔ بات انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی سما خراش نہ ہو الحمدللہ کبھی بات نہیں سمجھے تو اس کو انشاءاللہ پہنچ گئی۔ سب سے پہلے کل میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں بتائی تھی کہ دین ہے، اس میں صرف 5 ہی حکم ہیں، چھٹا کوئی حکم نہیں، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مذہب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے۔ یہ 5 ہی حکم ہیں جو خدا تعالیٰ کہتے رکھے ہیں جو اس کی اطاعت سے جڑ رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ حرام کی اطاعت میں سے نہیں، حرام کی اطاعت میں یعنی وہ کام جس کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے دور ہے، حرام اور مکروہ جس کو خدا تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے اس سے دور رہنا وہ حرام، اور جس کو خدا تعالیٰ بہت کم ناپسند کرتا ہے وہ مکروہ۔ لیکن یہ بھی اطاعت کے ہمارے جملے میں ہے۔ تو یہ دین کے جو 5 حکم ہیں یہ جو ہے اس پر پورے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا پورا دین ان 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ اور دین کا ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب دین سمجھتے ہیں، ہم جب دین کی صحیح شناخت حاصل کرتے ہیں، جب ہم دین کی صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس مقصد تک، اس منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں سے، بزرگوں سے بہت معذرت ہوں، خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟ جی ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ آپ لوگ بولتے ہیں صادق ہیں، ہماری خلقت کا مقصد ہے عبادت۔ تو ہمیں دین کو کیوں سمجھنا؟ جب ہمارا زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، ہماری خلقت کا ہی مقصد عبادت ہے، تو ہم اس عبادت تک کب پہنچیں گے؟ جب تک کہ ہم صحیح دین حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمیں صحیح دین کی شناخت نہیں ہوگی، ہمیں صحیح دین کی معرفت نہیں ہوگی، تب تک کہ نہ تو ہم صحیح عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا مقصد خلقت پورا کر سکتے ہیں۔ ایک تو عبادت ہے اور دوسرا خدا تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے کمال کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کمال۔ ہم کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کمال میں اعلیٰ منزلوں پر پہنچیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو پوری تاریخ ہے، علم کلام اور علم عقائد ہے، اس میں ہماری روح جو سفر کرتی ہے، اس
کیا تو پھر اس کے بعد وقت عالم میں ہمیں عالم سرور میں بات کی مشکل میں آئی پھر اس کے بعد اس سلب سے منتقل ہو کر ہمیں اور عالم ہے اس کو عالم رحم کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ہماری ایک دنیا ہے۔ اور اگر آپ علم عقائد میں علم کلام میں دیکھیں گے تو باقاعدہ چھٹے ماہ میں اپنے صحابی سے باقاعدہ بیان کہ بچہ پیدا ہونے پر کیوں روتا ہے، اس کی تفسیر میں امام نے بیان کی جو وہ اس کی دنیا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، جو وہ اسے معلوم ہوتا ہے جب وہ روتا ہے اس لیے وہ جب باہر آتا ہے تو دراصل وہ اس کے لیے دنیا سے پچھڑنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے یہاں سے تو جاتا ہے ہم روتے ہیں، اسی طرح سے جب وہ دنیا سے آتا ہے ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ مختلف دنیا سفر کرتے ہیں۔ آج جو ہمیں عالم ہے یہ عالم مادہ ہے، یہ کیا ہے؟ مادہ، اس کو عالم مادہ ہے جو ہمارے عالم دنیا بھی کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب موت مر جائے گی، ہماری موت واقع ہوگی تو ہم فنا نہیں ہوں گے، جیسے دوسرے مذاہب میں تصور ہے۔ دوسرے مذاہب میں کیا تصور ہے؟ موت کو کیا سمجھتے ہو؟ فنا سمجھتے ہیں، اسی لیے جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلا دو، اس کے انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر آتا بھی ہے تو کسی دوسری شکل میں آتا ہے، اس کو تناسب کہتے ہیں۔ بابا بول بھی کہتے ہیں، تناسب بھی کہتے ہیں، ہمارا یقینہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو موت کے لفظ ہمارے یہاں اکثر آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا انتقال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انتقال۔ تو ہماری دراصل موت کیا ہوتی ہے؟ انتقال ہوتی ہے۔ ہمارے روح جو ہے اس عالم دنیا سے انتقال کر کے سفر کرتے ہیں، صرف جسم جو ہے بدلتے رہتے ہیں، اور ہمارے روح وہی ہوتی ہے، اوپر سے آئی ہے، عالم وعدہ سے آئی ہے، عالم ارادہ سے آئی ہے، وہی سفر کرتے ہوئے عالم مادہ سے جو ہے انتقال کر کے عالم مثال میں چلی جاتی ہے۔ اس عالم کو عالم مثال میں کہتے ہیں، اور اس کو عالم برزخ، جس کا آپ نے سنا ہوگا برزخ کا علماء تذکرہ کرتے ہیں، عالم برزخ۔ تو یہاں بھی ہمارے پاس ایک جسم ملتا ہے اس کو جسم مثال میں، یہ ہمارا جسم ہے، اور وہاں کس کنڈیشن میں ہوگا لیکن ہوتا ہے جسم، تو جس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ وہاں بھی ہمیں جسم عطا کرتا ہے برزخ میں، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری روح ہے یہ عالم ارادہ سے، پھر عالم خلق سے، پھر عالم رحم سے، جب ہمارے یہاں آئی عالم مثال۔ اب اس کے بعد بھی ہمیں عالم مثال سے جانا ہے ایک اور عالم آخرت، جس کو آپ قیامت کہہ لیں، محشر کہہ لیں، ہماری روح وہاں جائے گی۔ اور سب سے آخر میں جو روح کو ترقی ملے گی، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو ہماری روح جائے گی عالم بالا، اس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، اس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، عالم بالا۔ یہ ہے انسان کا کمال جو خداوند کی ہے۔ تو خدا نے ہمیں جو ارادہ خلق کیا ہے تاکہ ہم یہ سیما تک پہنچیں، یہ جو ہمیں کہا نا خداوند عالم، اور عبادت بھی اسی لیے ہے تاکہ ہماری روح جو ہے عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، اپنے آپ کے کردار کے ذریعے سے یہ جو ہے مختلف سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، کمال تک پہنچے۔ تو خداوند عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں ہر ایک مخلوق کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چیٹی سے لے کر تو ہاتھی تک۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کو آج سائنس جو ہے ثابت کریں گے کیوں پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ چلو ثابت ہونا ہو، خدا نے کی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد ہے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم اس کو نہ سمجھیں۔ تو انسان کی خلقت کا مقصد تو اس نے بیان کیا کہ ہم نے جتنا انسان کو وہاں خلق جتنا اور سریلا دیا ہے، عبادت کے لیے وہ کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ کمال اور عبادت صحیح کب ہوگی تاکہ ہم جو ہے اس منزل پر پہنچ سکیں، ہماری روح جو ہے خدا کے قریب میں عالم جو ہے ملکوت میں پہنچے۔ حضیرت القدس بھی ایک لفظ روایت میں ہے، اس کو حضیرت القدس بھی کہتے ہیں، اس خدا تعالیٰ کی ہم قریب حضیرت القدس بھی کہتے ہیں۔ کب پہنچے گی؟ تو جب تک کہ ہم عبادت اور کمال کی جو ہمارا مقصد خلقت ہے اس کو پورا نہیں کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب تک کہ ہمارے پاس دین شناسی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کمال تک پہنچیں، وہ راستہ کیا ہے؟ دین شناسی، صحیح دین کی معرفت۔ جب تک کہ ہمارے پاس صحیح دین کی معرفت نہیں ہوگی، جب تک کہ ہمارے پاس دین شناسی نہیں ہوگی، نہ تو ہم صحیح عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری منزلوں کا طے کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جس کو دین سمجھا ہے، دوسری بات ہوگی ہم نے جس کو دین سمجھا ہے وہ دین ہے یا نہیں، یہ آپ پر
پہنچے تو کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے پڑھا نہیں تھا، میں نے یہ نہیں پڑھا نہیں. خدا تعالیٰ نے ساری اس تمام منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انبیاء دیے، آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام دیے، کتابیں بھیجی اور ایک عقل جیسی رہنما آپ کو عطا کر جو آپ کے اندر موجود ہے، وہ بھی حاضر ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں سورہ الحج میں کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو جو ہے سمیع بنایا، بصیر بنایا، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا. پھر اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، ایک کمال کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستے بھی بتائے اور راستہ دکھانے والے بھی بتائے، ہے نا. ہادیان برحق 1,40,000 انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام، اس کے بعد علماء، اس کے بعد کتابیں، اس کے بعد آپ ساری حجتیں تمام کریں. یعنی روز قیامت اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کمال کیوں نہیں حاصل کیا، اور اگر کوئی کہے کہ پروردگار میں معذور تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو اس کا عذر قبول نہیں ہوگا. صرف کہتے ہیں اتمام حجت. حجت تو تمام کرنا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اتمام حجت کر دیا، حجت کو تمام کر دیا، یعنی اس وقت آپ کا عذر قبول نہیں ہوگا. ہاں کوئی کھانا نہیں چلے گا. جیسے ہم لوگ امتحان کے بعد کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ پڑھ نہیں پایا، اسے سمجھ نہیں پایا. کالج میں اکثر ہوتے ہیں نا کہ پاپا کا پوچھتے ہیں کا رزلٹ کم کیوں ہے، تو بچہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سمجھ نہیں پایا تھا، ٹیچر سمجھا نہیں پائے تھے. تو وہاں جو ہے وہ اپنی طور پر حجت پیش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عذر پیش کرتا ہے. لیکن روز قیامت ایسا نہیں چلے گا. روز قیامت وہاں آپ کا کچھ سنا نہیں جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. آپ کی زبان بند ہوگی، یہاں جو ہے مہر لگا دی جائے گی. اب جو حساب ہوگا وہ آپ کے اعضاء و جوارح کے ذریعے ہوگا. آپ کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس تمام کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے حجتوں کو تمام کر دیا، اور تمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو کہا کہ کمال حاصل کرنا ہو تو آپ کو پہلے دین سمجھنا پڑے گا، کیونکہ دین ہی آپ کو کمال عطا کرتا ہے، دین ہی آپ کو صحیح عبادت اور بندگی بتاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز شاید آپ نے سنا ہے، نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، آپ حضرات کی خدمت میں ملا کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے سنا ہے. جو اتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے نا، بہت بڑی قربانی کی ہے. اس سے بڑی قربانی آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ کائنات کی ذبح اصل میں بہت بڑی قربانی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کس کے لیے قربانی کی؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی کی ہے نا. ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، بلکہ بہت زیادہ وہ مشہور، کبھی کبھی بہت ساری غلط چیزیں مشہور ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن غلط ہے کیونکہ آپ نے قربانی کا جو تصور ہے نا، قربانی ہمیشہ جو چیز قربان کی جاتی ہے تو یہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے مفضول. کبھی افضل جو ہے مفضول پر قربان نہیں ہوتا، افضل کبھی مفضول پر قربان نہیں ہوتا. ہم اچھے ہیں، ہم بہتر ہیں. امام حسین علیہ السلام کون آ رہا ہے؟ افضل کون ہے؟ بتائیں آپ لوگ نوجوان ہیں، کون افضل کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے نہیں. تو ہم پر امام حسین علیہ السلام قربان ہو گئے، ہمیں ان پر قربان ہو گئے. قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی افضل مفضول پر قربان نہیں ہوتا، لیکن مفضول افضل پر قربان ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں مجلس میں، وہ ہمارے جو ذاکرین پڑھتے کہ امام حسین ہمارے لیے قربان ہوئے. امام حسین ہمارے لیے قربان کیوں؟ ہم افضل ہیں؟ امام حسین جیسی ذات کائنات میں کوئی نہیں، جس کا نام عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، کائنات کی عظیم ذات ہے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری ابتدا جو ہے نطفہ ہے، آخر ہمارا محمدیت ہے. وہ پاکر پاکیزہ باطہارت عظیم شخصیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد جو ہے ہم نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ایک عظیم مقصد ہونا چاہیے. وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ ہے دین. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین. کیوں دین ہے؟ اس لیے کہ خود امام حسین نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذ. کیا فرمایا ہمارے امام حسین نے؟
تو میں اپنی طرف سے کہوں تو ہو سکتا ہے آپ اعتراض کریں. امام نے فرمایا دین محمد کہ اگر دین محمد لم یستقم، اگر وہ باقی نہیں رہ سکتا، استقامت نہیں ہو سکتی، الا بقتلی، سوائے میری شہادت کے، میری قربانی کے، فیا سیوف ہو، تو اے تلوارو آؤ مجھے قتل کرو. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد ہے کہ دین باقی رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو قیمتی شے ہے امام کی نظر میں کیا ہے؟ دین ہے. دین کے لیے امام نے قربانی کی. اس دین کو بچانے کے لیے ہمارے ہمارے ذہن میں اب ذرا سوچیے کہ جب امام نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے تو دین کتنی قیمتی چیز ہوگی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے ہمارے جو سرحدیں ہیں ہے نا، اس میں فوجی ہوتے ہیں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کیوں؟ ہماری سیکورٹی کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے. کیونکہ ان کے نظر میں افضل کیا ہوتا ہے؟ ہماری جان کا بچانا. بعض لوگ اس لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے. یعنی جو چیز افضل ہوتی ہے، جو چیز ان کی نظر میں معتبر ہوتی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی نظر میں دین جو ہے قیمتی ہے. اسی لیے آقا باقر الصدر علیہ رحمۃ جملہ کہ الامام حسین والدین کلہ، کہ اگر دیکھا جائے تو حسین دین ہے اور دین حسین ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں میں دین کی اتنی عظمت ہے. یعنی گویا اس دین کی جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی جس کے لیے امام نے قربانی کی ہے، تو پھر میں بڑا اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو برا نہ لگے کہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب مقصد امام حسین ہی نہیں سمجھے. اتنی قربانیاں کائنات میں کسی نے قربانیاں نہیں دی جتنی امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں پیش کی. سب کچھ دے دیا جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا رضا معبود کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد عظیم تھا، بہت بڑا تھا. اس کے لیے سب کچھ قربان کر کے یہاں تک کہ آپ لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی دنیا میں سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہوتی ہے، وہ ناموں سے عزت ہوتی ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے دین پر قربان کی. تو جب اتنی دین کی اہمیت ہے تو اگر ہمیں اسی دین کی معرفت نہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمال حاصل کرنا ہو تو دین کی شناخت اور معرفت ضروری ہے. اگر مقصد امام حسین علیہ السلام پورا کرنا ہے تو ہمیں دین کی معرفت اور شناخت اور اہمیت ضروری ہے. اور تیسری چیز اس کی دین کی معرفت اور شناخت کیوں ضروری ہے، جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو دین ہے جس کے ذریعے سے خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے، اس کے ذریعے سے خدا نے ہم کو عزت بخشی ہے. آج جو ہے ہم اسی دین کے ذریعے سے عزت پاتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام، انبیاء کرام، سب جگہ پر ملے گا. قرآن نے کہا، انبیاء نے کہا، اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا جو ہے دیندار ہوں. یعنی گویا ایک طرح سے دین جو ہے انسان کو عظمت دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے. ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، لیکن خدا کی نظر میں اگر ہماری کوئی اہمیت تو کسی دین کی بنا پر. ائمہ معصومین کی نظر میں اگر کوئی ہماری حیثیت ہو تو کسی دین کی بنا پر. فرشتوں کی نگاہ میں اگر ہماری کوئی حیثیت ہو تو کسی دین کی بنا پر. چونکہ ہم نے اس دین کو اپنایا ہے لہذا ہماری حیثیت ہے، ہماری عزت ہے. لیکن اگر اسی دین کو ہم صحیح طور پہ نہیں جان پائے، معرفت نہیں حاصل کر پائے، اس کی شناخت حاصل نہیں کر پائے، اور ہم ایسے دین کو لے کر پہنچے کہ جس کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا تھا. یاد رکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے دین چلے ہیں. ایک تو ایک دین جو حقیقی دین تھا، اصیل دین تھا، جس کو دین اصیل کہتے ہیں، جس کو حقیقی دین کہتے ہیں. اور ایک بنام دین، بنام اسلام کہتے ہیں. یعنی ہے اسلام نہیں بلکہ اسلام کا صرف نام تھا. آپ نے دیکھا ہر جگہ پر، میں کوئی آپ کو تاریخ نہیں بیان کر سکتا کہ وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ہلکا سا بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی، خصوصاً اسلامی جنگیں، مولا المؤمنین علیہ السلام نے جنگ جمل لڑی، جنگ صفین لڑی، جنگ نہروان لڑی، تو دونوں طرف دین تھا یا نہیں؟ دونوں طرف اسلام تھا یا نہیں؟ لیکن ایک طرف اسلام نام حکومتی اسلام اصیل تھا اور ایک طرف صرف اسلام کا لباس کیا تھا؟
یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی تکبیر بلند کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا عمر اعظم نے قرآن کو ایسے بلند کیا تکبیر کے ساتھ بلند کیا۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جب سر کو بلند کیا تو نعرہ تکبیر کہہ کر سر کو ایسے بلند کیا۔ یعنی ان کے پاس ظاہراً اسلام تھا، دین تھا، لیکن وہ دین نہیں تھا کہ جو دین کمال تک پہنچائے، وہ دین نہیں تھا جو مقصد خلقت کی تکمیل کرے، حتیٰ کہ مقصد بعثت بھی حضور اکرم کی بعثت کا مقصد بھی دین ہے۔ والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ کو سورہ جمعہ میں اہتمام سنتے، اور حتیٰ کہ ظہور امام علیہ السلام کا مقصد بھی کیا ہے؟ دین ہے، یعنی گویا خلقت کا مقصد دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد دین ہے۔ اسی طرح سے بعثت پیغمبر کا مقصد اور بعثت انبیاء کا مقصد دین ہے۔ کیوں آئے تھے؟ جیسا کہ ہمارے روایتوں میں بھی ہے کہ دین سمجھانے کے لیے، دین کو پہچانوانے کے لیے آئے تھے۔ تو سب کا مقصد کیا ہے؟ دین ہے۔ لیکن اگر ہم اس دین کو نہ اپنا پائے کہ جو حقیقی دین ہے، بلکہ ہم اسی طرح سے دین لے کر چلے گئے دنیا سے جس طرح سے جو ہے صفین میں جو ہے لشکر معاویہ کے لوگوں کا دین تھا، یوں کہا جائے جمل میں طلحہ اور زبیر کی جو ہے لشکریوں کا دین تھا۔ پھر بتائیے کہ ہمارے جو مقصد ہے یہ پورا ہوا ہے نہیں؟ جیسا ہے نا شعر ہے کہ شیخ محشر میں جو پہنچے تو امان نہ ڈال، جس مال کے تاجر تو وہی مان نہ ڈال۔ ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہمارے پاس دین ہے، جو دن پر دین نہیں ان کی بات چھوڑ دیجیے، تو خیر ان کا انجام برائی ہے۔ ہمارے پاس جو ہم دعوے دار ہیں دین کے، کل میں نے جملہ کہا تھا کہ چھٹے امام نے کہا نانو ابناء دلیل۔ ہم جو ہے کسی بات کو نہیں ہوا میں نہیں کہتے، بلکہ ہم اپنا دلیل ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہمارے پاس دین ہے، تو آیا وہ دین ہے کہ جو دین اصیل ہے، جو پیور ہے، جو اصلی دین ہے، یا وہ دین ہے کہ جو نام کا ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، اس سے جو خراب ہو۔ آج بھی یہی ہوگا کہ دو دین جو ہے، اصل دین جس کو لوگوں نے چھپا دیا ہے، اور جو بنام دین جس کو پیش کیا ہے، جس کی بنا پر آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اسلام ہے، یہی دین ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں گن ہے اور داڑھی ہے، لوگوں کو بنا گناہوں پر کیا جائے۔ کیوں لوگ عام لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، جب ہمیں یہ بتانا کہ دین نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دین کے نام پر دھوکہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ کو صرف دیندار نہیں بننا ہے بلکہ دین شناس بھی بننا ہے۔ دیندار بننا کمال نہیں ہے بلکہ کیا بننا ہے؟ آپ کو دین شناس بھی بننا ہے۔ جب تک آپ دین شناس صحیح سے نہیں ہوں گے تب تک آپ صحیح سے دیندار۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس صرف دین ہے تو ممکن ہے کہ جس طرح سے لوگ صفین میں دھوکہ کھا گئے، کہیں آپ بھی وجہ نہ ہو کہ جب امام آئے اس سے پہلے جو حالات ہو تو دھوکہ کھا کر گئے آپ گمراہ ہو جائے۔ آپ کو دین شناس بننا ہے۔ اس لیے کہ گمراہی آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ غیبت کے زمانے میں جو نشانیاں ہیں اس میں بہت گمراہیاں ہوں گی۔ آدمی صبح گھر سے نکلے گا، شام کو جب پہنچے گا تو پتہ چلے گا اس کا ایمان جا چکا ہے، دین جا چکا ہے۔ لہٰذا صحیح دین کی معرفت، صحیح دین کی شناخت اسی لیے اہم ہے اور ضروری ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ صحیح معرفت دین، اس کو ہم نے دین شناسی کا نام دیا، معرفت دین کا نام دیا۔ اور یہ انسان کے لیے کھانے پینے 24 گھنٹہ اس میں جو ہے تک سانس لینے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسی دین سے ہمارے تمام مسائل زندگی ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس دین شناسی کو محور حیات قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ محور حیات، مرکز۔ پوری ہماری زندگی کا جو ورڈ ہوتا ہے، جیسے آپ نے سائیکل دیکھی ہوگی، سائیکل میں جو اس کی کلیدیاں ہوتی ہیں، ٹائر میں سائیکل چلتی ہے یا بائک میں، تو اس میں جو بیچ کی جو کیل ہوتی ہے جس پر پورے جو ہے یہ کیلیاں جو ہوتی ہے اس طریقے کی اس چکے کی جو ہوتی ہے اسی پر ٹکی ہوتی ہے۔ اگر ذرا سا وہ ہٹ جائے گی تو سب کی سب کیا ہو جائے گا؟ بکھر جاتا ہے۔ تو دین کی مثال ہمارے تمام اعمال میں، تمام عبادتوں میں، تمام حتیٰ کہ عقائد میں، اخلاق میں، روزمرہ کی زندگی میں اسی محور کی طرح سے ہے، اسی مرکز کی طرح سے ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ مرکز حیات ہے، یہ مرکز حیات ہے۔ اور اگر ہم اس دین کو صحیح سمجھ نہیں پاتے
تو یقین مانیے کہ انسان اور خدا نہ خاصہ روز محشر پہنچیں گے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار تھے، لیکن پتہ چلا کہ جو دین آپ کے پاس تھا وہ اصل دین نہیں ہے۔ اسی لیے کل میں نے ابتدا میں جو چیز کہی تھی بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ دین ہر کسی سے لیا نہ جائے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، ایسے ایسے دین دیتے ہیں جس کو خود ہی دین کی معرفت اور پھر وہ ویسے ہی دین بتاتا ہے۔ حاجی شریح نے ویسی دین بتایا جیسا وہ جانتا تھا، ابو موسیٰ اشعری نے جیسا دین بتایا جیسا وہ جانتا تھا۔ کسی کے پاس ادھورا ہے، کسی کے پاس ناقص ہے، کسی کے پاس جہالت مرکب ہے اس دین میں، لہٰذا جیسا وہ ہوتا ہے ویسے آپ کو بتاتا ہے، جیسا آپ کو بتاتا ہے آپ اسے دین سمجھ لیتے ہوتا ہے نہیں۔ مثلا ایک شخص ممبر پر آتا ہے اور ممبر پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، جبکہ کوئی چھوٹا سا اسلام کا پارٹ ہو سکتا ہے اور آپ اسی کو دین سمجھ لیتے ہو اور صبح و شام جو ہے آپ اسی پہ جو ہے کام کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا سب سے بڑا سبب ہے جس نے آپ کو بتایا۔ یاد رکھیے خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ائمہ معصومین کو بھیجا، تو جن کو دین دے کر بھیجا کہ لوگوں کو دین سمجھانے کی کتنا اہتمام کیا، ان کو علم لدنی عطا کی، ان کو بہت سارے علوم عطا کی، ان کو تسخیر کائنات کے علوم عطا کیے، ان کو دیگر علوم عطا کیے۔ لیکن آج کی مصیبت ہے کہ آج ہمیں جو دین مل رہا ہے ایسے ایسے جاہل افراد سے دین ملا ہے کہ جو بنا دین آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتے ہیں اور آپ جذبات میں آ کر، کہ ہماری قوم بہت جذباتی ہے، اس کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد بظاہر آپ کو کچھ نہیں نظر آتا۔ یاد رکھیے دھوکہ جو ہوتا ہے، دھوکہ دو طرح سے دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے سے ڈیل کروں تو وہ تو پہچان لیں گے کہ مولانا چٹر ہے، ہم سے دھوکہ کریں، لیکن ایک دوسرا دھوکہ ہوتا ہے، دوسری قسم ہے دھوکے کہ جب باطل جو ہے حق کا لباس پہن لیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دوسرا دھوکہ سب سے بڑا خطرناک دھوکہ ہے کہ جب کبھی باطل حق کا لباس پہن لیتا ہے تو اللہ یہ کہ جو بہت زیادہ دیندار ہے، بہت زیادہ مومن ہے، عام لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کبھی ہم کو لباس کبھی باطل کو جو ہے باطل کو کبھی جو ہے لباس حق نہ پہنائیں۔ اور یہ ہوتا ہے دنیا میں جب بھی دھوکہ دیا جاتا ہے باطل کو حق کا لباس پہنایا جاتا ہے اور اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں نے حتیٰ کہ قتل امام حسین علیہ السلام نے کیا تو اسے بھی جو ہے کیا کیا؟ حق کا لباس پہنایا۔ اسی لیے قاضی شریح سے جو فتوے دیے گئے یہ کہہ کر قتل نہیں کہ مادہ امام حسین گنہگار ہیں، معذرت جو ہے بے دین ہے، نہیں، بلکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہے، لہٰذا پہلے کیا کیا اس کو دین کا لباس پہنا کر کے قاضی شریح سے فتویٰ منگایا کہ یہ جو ہے حاکم وقت کے خلیفہ وقت کے خلاف ہے، لہٰذا ان کا قتل واجب ہے۔ یعنی یہ کہہ کر یزید نے قتل کیا میں غلط ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، نہیں، جنت البقیع ڈھایا گیا تو یہ نہیں کہتا کہ غلط کام ہے اور ہم غلط کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو کیا کیا گیا؟ باطل کو حق کا لباس پہنا گیا کہ نہیں بھئی یہ شرک ہے اور لہٰذا شرک ہے، حرام ہے، لہٰذا یہ جو ہے حرام قتل۔ تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اکثر مومنین جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، دین معاملے میں دین شناسی اسی لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مولانا آتا ہے، سر پہ عمامہ ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، اکثر جو ہے خوش بیان ذاکر ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کا جو ہے خطابت، الفاظ، لب و لہجہ اچھا ہوتا ہے، باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں، آپ جو ہے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا بیچارہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ دین نہیں۔ دو طرح سے یاد رکھیے جہالت کی دو قسمیں، ایک ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ جاہل بسیط۔ جاہل مرکب، جسے جہل مرکب کہا جاتا ہے کہ جو نہیں جانتا وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ جیسے عام طور پر آپ نے ساتھی میں لگا ان کو کچھ پتا نہیں لیکن ممبر پہ جانے کے بعد آپ کو ایسا بتائیں گے کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ جیسے کہ فارسی میں شعر ہے، شاید آپ کو سمجھے نہ سمجھے کہ پتا جو ہے اور بزرگان بہتر جو فارسی جانتے ہیں کہ ہر کس کے ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الجہل بمان۔ جہل مرکب یہ کہ وہ خود نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، لیکن لوگوں کو ایسے بیان کرے گا، آپ کے سامنے ایسے دین بتائے گا، یعنی جو دین ہے بھی نہیں
ماشاءاللہ اس کے پاس زبان ہے، بیان ہے، فن خطابت ہے، آپ سمجھیں کہ یہ دین کا بہت اہم پوائنٹ ہے. تو لہٰذا دھوکے سے بچے. میں نے کہا تھا دھوکہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے، ابلیس بھی یہ کام کرتا ہے. زینا للناس، پورا جو ہے لوگوں کو زینت دیتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ایسے پیش کرتا ہے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کو دین سمجھنے لگتے ہیں. تو لہٰذا اب ہمیں جو ہے صحیح دین کی شناخت، صحیح دین کی معرفت بہت ضروری ہے. یاد رکھیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے. آپ کی عبادتوں سے، آپ کے عقائد سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے اخلاق سے سب سے پہلا جو بیسک ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، یہ دین شناسی ہے. اسی لیے میں نے کہا ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ دین شناسی محور حیات ہے، محور زندگی ہے، اور یہ عقلی بھی ضرورت ہے اور شرعی بھی ضرورت ہے. یعنی عقلاً بھی یہ واجب ہے دین شناسی اور شرعاً بھی واجب ہے. انشاءاللہ میں کل دونوں کی دلیلیں پیش کروں گا کہ عقلاً کیوں واجب ہے اور شرعاً کیوں واجب ہے. انشاءاللہ بات اب تک کی واضح ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آئی واضح ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو؟ جی کلیئر ہے؟ ڈاؤٹ نہیں کہ آپ لوگ واضح ہیں انشاءاللہ؟ آپ لوگ جب تک بات کی انشاءاللہ واضح ہے سب تک؟ ایسی بات نہیں ہے جو سمجھنا ہے انشاءاللہ واضح ہے آپ لوگوں کو؟ اور جو پیچھے بیٹھے ہیں برادر واضح ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پھر بھی اگر کوئی بات واضح نہ ہو جب تک ہم نے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے واضح کریں گے. اب تک جو ہمارے تک اہمیت تھی، دین کیوں اہمیت، دین شناسی کی اہمیت کیا ہے اور دین شناسی جو ہے معرفت دین کیوں ضروری ہے، اور انشاءاللہ بقیہ جو ہے عقلی اور نقلی دلیل انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں یعنی جو قرآن سے بھی اور عقل سے بھی دلیل انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو پوچھنا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب القاسم محمد الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكسب الله بلند. ضرورت ہے وہ ذکر سے کہ دین نے دنیا میں کہاں پہ فائدہ ہوتے ہماری ایک فائدہ ہوئی تھی کہ اسپیکر نے خبر پڑے تھے کہ لوگوں سوتا تھے کہ جاگے تھے. بیان کی تھی آ بات نو خلاصو 2 منٹ میں بیان کری دو ત્યાર પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા વિષયને આગળ વધારશું. સૌથી પહેલી વાત એ છે કે આજના જમાનાની અંદર મોટામાં મોટી મુશ્કેલી ટેન્શનની છે લોકોને. હવે આ મુશ્કેલીનું કારણ શું છે? આપણે જોયું કે માધ્યાત ભૌતિક સગવડો ઉપર ધ્યાન અને રૂહાની જરૂરતોથી इंसान गफलत में आ जाहिर रीते दुनियावी बाबत की बात थी, परंतु दीन ना मामला में अपन आप જોઈએ તો दीनदारी जाहिर ની અંદર બહુ દેખાય છે, છતાં ઘણી બધી ગુંચવણો માણસોના દિલોની અંદર હોય છે.
સામાન્ય રીતે લોકો આલિમે દીન પાસે આવીને પોતાની મુશ્કેલીઓને બયાન નથી કરતા અથવા ડાયરેક્ટ પૂછતા નથી. આવું શા માટે બને છે એના પણ ઘણા બધા કારણો છે, પણ અત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ ઈ બયાન કરવાની જરૂર નથી. હવે આ મુશ્કેલીનું કારણ શું છે કે ઝાહિરી અલ્ફાઝો અને અક્લી દલીલો ઉપર એટલો બધો ઇન્સાન તવજ્જો આપે છે ને કે પોતાની ફિતરતની અવાજથી બિલકુલ ગાફિલ છે. આ ગફલતના કારણે જેમ પોતે સારા સારા અલ્ફાઝો શીખે છે, અક્લી દલીલો શીખે છે, સાથે સાથે એની મૂંઝવણમાં વધારો કરે છે. હવે આ મુશ્કેલીને દૂર કરવા માટે આપણે એવો જ વિષય પસંદ કર્યો કે જે દિલની આવાજને, ફિતરતની જરૂરતને પૂરી કરવામાં મદદરૂપ થાય. એની અંદર આપણે બયાન કર્યું કે તકવા એટલે શું. તકવા માટે એક મિસાલ પણ આપી હતી. જેવી રીતે ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન ડ્રાઈવરને ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે ક્યારે ગાડીમાં બ્રેક મારવાની છે, ક્યારે જે છે ગિયરમાં નાખવાની છે, ક્યાં વળાંક બનાવવાનો છે, આ બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. એવી જ રીતે આપણી સામે જિંદગીની અંદર આવનાર પ્રસંગોમાં ક્યાં આપણે રોકાઈ જવાનું છે, ક્યાં આપણે ગાડી ધીમી પાડી દેવાની છે. હા, ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે જવાબ આપીશ. કારણ કે ઘણી વખત કેવું બને, માણસને આપણે ગમે એટલું સમજાવીએ ને, સામેવાળો જ્યારે સમજવા માટે તૈયાર ન હોય ને તો આપણો બધી મહેનત પાણીમાં જાય. દાખલા તરીકે ઘણી વખત એવું બને, અમુક માણસો એમ કહે કે અમને અરબી શીખવું છે. આપણે એમ કહીએ કે ના, ન શીખી શકાય. આ જે તારી પોઝિશન છે ને એમાં એટલે 1000 પ્રકારની દલીલો લઈ આવે. એક વખત અડધી કલાક સુધી મારી સાથે બહેસ કરી. પછી જ્યારે બીજી વાર એ કીધું ને કે ના ના મારે અરબી શીખવું છે, એટલે મેં વગર વિચારે હા પાડી દીધી. મેં કીધું ઇન્શાઅલ્લાહ કાલથી આપણે શરૂ કરવાનું. એ વાતને અઢીથી 3 વર્ષ થઈ ગયા, હજી સુધી એક વખત મને ફોન નથી આવ્યો કે આપણે ક્યારે શરૂ કરશું. આવી રીતે હોય છે ક્યારેક આપણે ગાડી ધીમી પાડવી. હવે આ બધી મહારત આપણે હાસિલ કરીને તો આપણું જીવન જે છે એ બરોબર ચાલે. તકવા પણ આનું જ નામ છે કે કઈ જગ્યાએ આપણે આગળ વધવાનું છે, ક્યાં રોકાઈ જવાનું છે, ક્યાં આપણે ગતિ ધીમી પાડવાની છે, ક્યાં આપણે વળાંક મારી નાખવાની છે, આ બધું શીખવાનું નામ જ તકવા. હવે આપણે જોયું કે એક શરૂઆત ગઈકાલે એક વાત બેન કે તકવા અને પરેશગારીના અમુક મરહલા છે. એક વખત અલ્લાહના હુકમને કબૂલ કરો, એક વખત અલ્લાહના હુકમ પ્રમાણે કોઈ ચીજને અંજામ આપો, અને એક વખત જે છે અલ્લાહે કોઈ વસ્તુની મનાઈ કરેલી હોય ને એનાથી બચવું. દાખલા તરીકે હુકમ છે શરીયતમાં કે વ્યાજ હરામ છે. હવે આપણે ગમે કે મફતમાં આપણે મહેનત વગર પૈસા મળે સારી વસ્તુ છે, એટલે આ હુકમને કબૂલ કરવા માટે કોઈ પણ રીતે તૈયાર નથી. એટલે નવા નવા ફિતનાઓ પેદા કરે. દાખલા તરીકે મકાન ભાડે આપી શકાય, આપણે હા આપી શકાય, તો કેમ પૈસા ભાડે ન આપી શકાય? આ શું છે કે ફક્ત પોતે જે અલ્લાહે ના પાડેલી છે એ વસ્તુથી કેવી રીતે રાખવા પડાવે. કેમ કોઈ નાના ભૂલ કરી જાય તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન આપણું કામ થઈ ગયું. સવાબ અઝાબ બધો મોલાના નીકળ દેવું. બરોબર? આ શું છે કે અલ્લાહે ના પાડેલા કામની અંદર ઇમ્તિહાનમાં ઇન્સાન ફેલ થયો. હવે આપણે કે તકવા હાસિલ કરવો છે. આ તકવાના ફાયદાઓ શું છે? કઈ પણ કામ કર્યા પહેલા આપણે આ જાણી લેવું જોઈએ કે આની અંદર શું ફાયદો છે. તકવાના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે, પણ હું ફક્ત ફહેરિસ્ત 5 ફાયદાઓ નકલ કરીશ. સૌથી પહેલો ફાયદો
આપણે પૈસાની વાત કરી તો બરોબર મગજમાં ઉતરી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. સામાન્ય રીતે માણસોને જિંદગીમાં મુશ્કેલ વસ્તુ લાગતી હોય તો પૈસા કમાવો. એમ કે ના આ મુશ્કેલ વસ્તુ છે, એમાં ખાસ કરીને હલાલના રસ્તેથી રોજી કમાવી બહુ મુશ્કેલ લાગતી હોય. બીજી જે પ્રોબ્લેમ હોય છે સામાન્ય રીતે બધા લોકોની જિંદગીમાં કે અમુક મુશ્કેલીઓ એવી આવે ને કે આપણને લાગે કે ઓહો આમાંથી તો કોઈ છુટકારો નથી. આ મુશ્કેલીઓમાંથી છુટકારો મેળવવો અને રોજી, આ બે વસ્તુ લગભગ માણસના જીવનની અંદર પ્રોબ્લેમ રૂપે હોય છે. પરંતુ અલ્લાહ શું કહે છે, મયયત્તકિલ્લાહ યજઅલ લહુ મખરજા. જે માણસ તકવા ઇખ્તિયાર કરશે ને કોઈ દિવસ એવી ગુંચવણમાં ફસાશે નહીં કે એમાંથી છૂટવાનો માર્ગ ન હોય. અલ્લાહ એના માટે કંઈક ને કંઈક રસ્તો બનાવી જ દેશે. એટલે આ પછી આપણે કોઈ બાપુ પાસે તાવીજ કરાવવા નહીં જવું પડે. અલ્લાહે આપણે તાવીજ આપી દીધી આ આયતમાં કે તકવાએ ઇલાહી ઇખ્તિયાર કરો. તમારા જિંદગીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી એવી નહીં આવે કે જેમાંથી છુટકારાનો માર્ગ ન હોય. બીજી વસ્તુ શું છે, રિસ્કની પ્રોબ્લેમ. સામાન્ય રીતે બધા માણસોને રિસ્કની પ્રોબ્લેમ હોય તો મયયત્તકિલ્લાહ યરઝુકહુ બિગૈર હિસાબ. અગર કોઈ માણસ તકવાએ ઇલાહી ઇખ્તિયાર કરશે તો પરવરદિગાર એને રોજી બી આપશે કે જેથી એ ગુમાન ન કર્યું હોય. સામાન્ય રીતે આ બધી વાત જે છે બનાવની સાથે બયાન કરવામાં આવે ને તો દિલમાં વધારે ઉતરી જાય. રિવાયતની અંદર છે કે જ્યારે પૈગંબર મદીનાની અંદર હતા, એક સહાબી પૈગંબરનો એનો એક જવાન દીકરો મક્કાના મુશ્રિકોના કેદની અંદર પરેશાન હતો બિચારો કે એનો જવાન દીકરો ક્યાં છે. એક તો માલિક આર્થિક હાલત એવી નથી કે પોતે પૈસા આપી અને છુટકારો મેળવે, બીજો પણ કઈ રસ્તો નથી. અલ્લાહના રસૂલ પાસે જાય છે, પોતાની મુશ્કેલીઓનો બયાન કરે છે. અલ્લાહના રસૂલ કહે છે કે લા હૌલા વલા કુવતા ઇલ્લા બિલ્લાહ ની તસબીહ કરો. આ સહાબી આ કામને શરૂ કરી દે છે. હવે જો અલ્લાહ કેવી રીતે પરહેજગાર લોકો માટે રસ્તો કાઢે છે. મક્કાની અંદર જે કેદની અંદર હતો, આ માણસને અલ્લાહ એક એવો મોકો આપે છે કે કેદમાંથી ભાગી છૂટે છે. ભાગી છૂટે છે ને ત્યારે મુશ્રિકોનો માલ સામાન લઈને જાય છે અને આવી જાય છે મદીના પોતાના ફાધરની પાસે. હવે આ ની જે મુશ્કેલી હતી કે એનો દીકરો કેદમાં હતો એ છૂટી ગયો, આર્થિક મુશ્કેલી હતી એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દૂર થઈ ગઈ. એટલે ઇન્સાન જો તકવા ઇખ્તિયાર કરે ને ઝાહિરી રીતે ભલે આપણે લાગતું હોય કે કાંઈ રસ્તો નથી, પરંતુ અલ્લાહ એના માટે કાંઈક ને કાંઈક રસ્તો કાઢી દે. હવે બીજી પણ અમુક બાબતો છે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અત્યારે આને બયાન કરશું ને તો અસલ જે આપણો મોઝું છે ને એ બિલકુલ એના વિશે કાંઈ બયાન નહીં. આપણે જોયું તકવા એટલે શું, તકવાના ફાયદા. ફાયદામાં અત્યારે ખાલી આપણે બે વસ્તુ બયાન કરી, મુશ્કેલાતનો હલ અને રોજી જે છે એ બે હિસાબ અલ્લાહ આપશે. હવે આપણે જોઈએ કે માણસો ઘણા તો કે અમે મુત્તકી છે, અમે પરેજગાર છીએ, પરંતુ કોઈ માણસ જબાનથી બોલે એ આપણે કબૂલ ન કરી શકીએ. એના માટે કંઈક દલીલ જોઈએ, કંઈક નિશાનીઓ જોઈએ, બરોબર છે ને. હવે આપણે પણ એમ લાગતું હોય કે ના ખરેખર આપણે મુત્તકીને પરેજગાર છીએ, પરંતુ શું ખરેખર આપણે મુત્તકીને પરેજગાર છીએ? કાલે કયામતના દિવસે આપણે પરેજગારોની સફમાં ઊભા રહી શકશું કે નહીં? આના માટે અમુક નિશાનીઓની જરૂર છે કે જેનાથી આપણે ઓળખીએ. આવી નિશાનીઓ જે છે અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ પોતાના એક સહાબીને બયાન કરે છે. ખુતબો બહુ લાંબો છે, એની અંદર મુત્તકીન અને પરેજગારની ઘણી બધી સિફાતો બયાન કરી છે, પરંતુ હું આજના સમય સંજોગને ધ્યાનમાં રાખી અને આ બધી
તમામ પ્રકારની મુશ્કેલાત હલ કરવા માટે. માસ્ટર કી કે કોઈ પણ તાળામાં તમે નાખો ને તો તાળું ખોલી નાખે. આ માસ્ટર કી એવી છે, કોઈ પણ મુશ્કેલીનો તમે હલ ચાહો ને તો આના જરિયાથી તમને મળી શકે. રિવાયતની અંદર છે કે અલ્લાહના રસૂલ પાસે જિબ્રાઈલ આવી અને આખરી જમાનાની મુશ્કેલાતના અમુક બાબતોને બયાન કરે છે. ત્યારે અલ્લાહના રસૂલ જિબ્રાઈલને સવાલ પૂછે છે કે એ વખતે મારી ઉમ્મત માટે નજાતનો રસ્તો શું છે? ત્યારે જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે કુરાનથી તમસ્સુક. ખરેખર અહીંયા પણ જે મુત્તકીનની સિફાત બયાન કરેલી છે એમાંથી એક સિફત છે કે કુરાનની તિલાવત તદબ્બુરની સાથે કરે છે. મુત્તકીન કુરાનથી જોડાયેલો હોય છે. કુરાનથી જોડાવાથી તમામ પ્રકારની મુશ્કેલીઓને હલ થઈ જાય છે. આપણે જોઈએ કે અલ્લાહના રસૂલ જ્યારે મક્કાની અંદર પોતાની રિસાલતનું એલાન કરે છે ત્યારે આ અરબ દેશ દુનિયાના સૌથી પછાત દેશ હતા. કોઈની વાત સાંભળેવા નહોતા. પરંતુ તેમ છતાં અમુક વર્ષોમાં આખા જઝીરતુલ અરબ ઉપર ઇસ્લામનો કંટ્રોલ થઈ જાય છે. શા માટે? ઘણા બધા કારણો છે. એમાંથી એક મોટામાં મોટું કારણ કુરાનથી તમસ્સુક. મક્કાની અંદર 13 વર્ષ સુધી અલ્લાહના રસૂલે તબલીગ કરી. ગણતરીના માણસો મુસલમાન થયા. પરંતુ જ્યારે મદીનાથી એક માણસ આવે છે, આ મક્કાના મુશ્રિકોને કહે છે કે તને ખાને કાબાનો તવાફ કરવા જવો હોય ને તો જા, પણ કાનમાં રૂ નાખી દેજે. કેમ? તો કે આ જે તિલાવત કરશે ને એનો જાદુઈ અસર તારા ઉપર થશે. હવે આ લોકો કાનમાં રૂ નાખી અને ખાને કાબાનો તવાફ કરવા માટે આવે છે. એના દિલની અંદર વિચાર આવે છે કે આપણે મદીના જાશું ને મદીનાના લોકો પૂછશે કે મક્કામાં જે નવા પૈગંબર જાહેર છે એ શું વાતો કરે છે, આપણે શું જવાબ દેશું? લાવને જરાક આપણે સાંભળીએ. એટલે કાનમાંથી રૂ કાઢે છે. આ કુરાન શરીફની આયતની તિલાવતો એના કાનમાં પડે છે. એટલી બધી એના ઉપર અસર અંદાજ થાય છે કે બે ઇખ્તિયાર ઈમાન આવે છે. ન ફક્ત લોકો ઈમાન આવે છે, બલકે મદીનામાં જઈને તબલીગ કરે છે. મદીનાને અલ્લાહના રસૂલના આગમન માટે તૈયાર કરે છે. કુરાન શરીફની એક આયતની તિલાવત સાંભળવામાં કેટલો બધો અસર છે કે આખો માણસ બદલે છે. જ્યારે પહેલી હિજરત કરી અને મુસલમાનો હબસા ગયા હતા, મુશ્રિકીન પોતાના માણસોને મોકલ્યા બાદશાહની પાસે કે આ લોકોને અમને સોંપી દો. આ અમારા દેશના માણસો છે, આ લોકોએ નવો ધર્મ પાર પાડ્યો છે અને અમારા બાપ દાદાઓના ધર્મનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. હદિયાઓ પણ લઈને ગયા. બાદશાહે કીધું કે ના, હું આ લોકોની વાત સાંભળીશ. જ્યારે કુરાન શરીફની આયતની તિલાવત કરે છે, નજાશી પર અસર થાય. આ કુરાનની તિલાવત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ શબે આશુર મોહલત સુકામ માંગેલું. તિલાવતે કુરાન એક કારણની છે ને, અસહાબે હુસૈની તિલાવતે કુરાન આપણે ઘણી વખત સાંભળતા હોઈએ છીએ કે ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામે દેવલને પોતાનું જે લિબાસ છે એની અંદર 1000 ખત્મ કુરાન શરીફના કરેલા હતા. બીજી પણ અમુક બાબતો છે, પણ આ એટલે કુરાનથી જોડાવું જોઈએ. હવે કુરાનથી આપણે કેવી રીતે જોડાય? સૌથી પહેલા તો આપણે તિલાવત કરતા શીખવું જોઈએ. પછી આ કુરાનના અર્થોને સમજતા આપણે શીખવું જોઈએ. બહુ આસાન છે. નાની નાની આયતો આપણે જીવન ઉપયોગી જે છે એ યાદ કરીએ, આપણા બાળકોને યાદ કરાવી, ઘણો બધો અસર પડે જીવનની અંદર. ઘણા લોકો ફરિયાદ કરતા હોય છે કે અમારા બાળકો અમારી વાત નથી માનતા. તમે કુરાન શરીફની નાની નાની આયતોને શીખવો, પછી તમે જો કે એના જીવન પર કેવી બધી અસર પડે છે. હું પોતે પણ મદ્રસાની અંદર બચ્ચાઓને ભણાવું છું. અમુક વખતે નાની નાની આયતો સમજાવીને યાદ કરાવું છું. દાખલા તરીકે એક વખત મેં બાળકોને યાદ કરાવી કે ઇન્નહુ લા યુહિબ્બુલ મુસ્રિફીન, તે ઇસરાફ કરનારને પસંદ નથી કરતો. આ જે આયત યાદ કરાવીને ઇસરાફ એટલે શું? તો કે અલ્લાહની રહેમતોનો દુરુપયોગ. તો એટલું
પાણીનો નળ એકદમ ખુલ્લો મૂકી અને ખૂબ પાણી ઢોળી રહ્યો છે. આ પણ ખીજાવા કરતા મેં ખાલી આ આયતની તિલાવત કરી, ઇન્નહુ લા યુહિબ્બુલ મુસ્રિફીન, તરત જ પાણી નળ ધીમો કર્યો. કાંઈ કહેવાની જરૂર ન પડી. કેટલું આસાન કામ છે. આ કુરાન જે આપણે શીખવાની જરૂર છે. ખરેખર આપણે જોઈએ ને તો આપણે લોકો એમ સમજતા હોય કે ખાલી હદીસ ને કુરાન પડતા એટલું શું છે, એના કરતા કઈ ઇલ્મી વાતો કરી. ના, મોટામાં મોટું ઇલ્મ આ જ છે. જન્નતના દરજ્જાઓ કુરાન શરીફની આયતના પ્રમાણમાં છે. રિવાયતની અંદર છે કે કયામતના દિવસે બંદાઓને કહેવામાં આવશે કે તિલાવત કરો ને જન્નતના દરજ્જાઓમાં આગળ વધતા જાઓ. તો આનાથી વધીને બીજું એવું શું હોઈ શકે છે? એટલે ખરેખર આપણે આના પર તવજ્જો દેવાની જરૂર છે. પહેલા તો આપણે સહી રીતે કુરાન શરીફ પડતા શીખવાની જરૂર છે. આપણા બાળકોને પડતા શીખવાની જરૂર છે. અને કુરાનના નાની નાની આયતો જે જીવન ઉપયોગી છે એ આપણે યાદ કરી, બચ્ચાઓને યાદ કરાવી અને આપણા જીવન જે છે ને એને કુરાન ઉપર અમલ કરનાર બનાવીએ અને આ મુત્તકીનની સિફત આપણે બધા હાસિલ કરીએ. પરવરદિગાર આલમને આપણે દુઆ કરીએ કે આ મુબારક મહિનો જે તારી આસમાની કિતાબના બહારનો મહિનો છે, અમને લોકોને તૌફીક આપ કે અમે વધારેમાં વધારે તારી આ કિતાબથી ફાયદો હાસિલ કરીએ. પરવરદિગાર આ કિતાબના વારિસ અમારા જમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તઅજીલ ફરમાવો. પરવરદિગાર મોમિન મોમિનાતમાંથી જે કોઈ બીમાર હોય તેને શિફાએ કામિલા અને આજીલા ઇનાયત ફરમાવો. પરવરદિગાર મોમિન મોમિનાતમાંથી જે કોઈ પરેશાન હોય તેની પરેશાનીને દૂર ફરમાવો. પરવરદિગાર દિવસે ને દિવસે અમારા દિલોમાં અહલે બેત અલૈહિસ્સલામની મોહબ્બતમાં વધારો ફરમાવો. પરવરદિગાર દુનિયામાં વારંવાર એમની કબરોની ઝિયારત અને આખિરતમાં એમની શફાઅત નસીબ ફરમાવો. પરવરદિગાર આ મુખ્તસર અમારી માંગણીઓને તારી બારગાહમાં કબૂલિયતનો શરફ ઇનાયત ફરમાવો. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. कोई तकलीफ नहीं करनी है, बस माशाअल्लाह से इतनी बड़ी तादाद में इस दर्स में, इस खर्चा में, इस गुफ्तगू में आप हज़रात की शिरकत, आप हज़रात के खुद दीन की तरफ जो तवज्जो है उसका सबूत दे रही है. परवरदिगार आलम आप सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए. कल क्योंकि मस्जिद में अज़ान नमाज के बाद तवस्सुल है, कल ऐसे नहीं होगा और परसों यानी बुधवार को इंशाअल्लाह फिर इसी टाइम के ऊपर इसके फौरन बाद आप अपना तशरीफ ले आइएगा. जैसा कि मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमारे जो मेहमान हमारे मोहतरम मौलाना इस्लाम अब्दुल्ला साहब कबीर से तशरीफ लाए हैं और ख़ास मौजू के ऊपर तैयारी के साथ और ताक़ मदीनतुल इल्म से इल्म लेके आपके लिए आए हैं. लिहाजा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह टाइम के ऊपर आप हज़रात हाजिर हो जाएंगे और इनके नूरानी बयान से और इनके अलावा जो मुबल्लिगीन यहाँ के ऊपर बयान फरमाएंगे उनके बयान से आप इस्तेफादा फरमाएंगे. यहाँ के ऊपर जो लोग टाइम के ऊपर यानी शुरू में बिल्कुल आ गए हैं, टाइम के ऊपर आ गए हैं, उनमें से 5 लोगों के नाम यहाँ पर तरह के जरिए से निकाले जा रहे हैं. एक 5 में से एक तो जो 5 आदमियों को माशाल्लाह तो खुश हो गए थे कि माशाल्लाह 5 लोगों को मिले. 5 मिनट पहले जो लोग आए हैं उनमें से एक का नाम यहाँ पर निकाला जाए. फरिश्ता सिद्दीन जी आइए और आप माशाअल्लाह से हमारे ज़रिए से पर मोहम्मद सल्लल्लाहु
لہٰذا اگر بہتر ہوگا کہ آپ اگر اپنے ساتھ ایک کاپی یا قلم ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ بلکہ ہم خود کمیٹی سے کہیں گے کہ آپ خود کاپی کا اور ایک پین کا انتظام کرو اور انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ لوگوں کو ایک کاپی اور ایک پین دی جائے گی اور جو ضروری باتیں ہوں ان کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذہن نشین رہے گی. جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے, وہ ختم نہیں ہوتی ہے, وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو کوئز ہوگی آخری میں جو ہمارے سارے درس مکمل ہوں گے تو سارے درس مکمل ہونے کے بعد جو کوئز ہوگی تو اسی موضوع میں سے ہوگی کہ جو آپ نے کاپی کے اوپر لکھ رکھا ہوگا اسی میں سے انشاءاللہ وہ گفتگو ہوگی, اسی میں سے کوئز ہوگی. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ حضرات اپنے ذہن میں نوٹ رکھیے گا اور جو نوٹ ابھی تک نہیں کیا ہے تو آنے والے درس میں انشاءاللہ نوٹ کر لیجیے.